بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وأئمة المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا آج 19واں دور ہے، اور ہماری گفتگو عدل الہی تک پہنچ چکی ہے، اور عدل الہی کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا یہ چھٹا دور ہے. گزشتہ درس میں ہم نے قضا اور قدر کو اپنے لیکچر کا عنوان قرار دیا تھا، اور آج قضا و قدر ہی کے موضوع کو ہم دوبارہ سے وہیں سے سلسلہ گفتگو کو جوڑیں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. لیکن ہم نے اب تک کی جو مباحث آپ کے سامنے رکھے قضا اور قدر کے عنوان سے، چاہوں گا کہ وہیں سے بات کو آغاز کیا جائے، اور تاکہ بات گزشتہ سے پیوستہ ہو سکے. قضا اور قدر کے ہم نے بنیادی معنی لیے تھے کہ بنیادی ترین معنی قضا کے کیا ہیں، قدر کے کیا ہیں. قضا کو ہم نے خداوند متعال کے ارادے کے عنوان سے دیکھا تھا، اور ہم نے قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر جہاں جہاں پر بھی پروردگار عالم نے لفظ قضا کا استعمال کیا اس کو ہم نے بغور دیکھا تھا. قرآن کریم میں جن آیات کی طرف میں نے اشارہ کیا اس میں قضا خلق و ایجاد کے معنی میں آیا تھا. سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 کے اندر کا اشارہ دیا گیا. اسی طرح سے وجوب کے حکم، وجوب اور حکم کے عنوان سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان ہوا. اسی کے ساتھ قضا سورہ اسراء ہی کی چوتھے نمبر کی آیت کے ذیل میں اعلان کرنے کے یا خبر دینے کے لحاظ سے رونما ہوا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. بالکل اسی طریقے سے قدر قرآن کریم میں خلق و تنظیم اور تدبیر و ترتیب کے عنوان سے نظر آیا. سورہ فصلت ہی کی آیت ہے 10ویں نمبر کی کہ جس کے اندر وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتِهَا، اور اس نے ایک مناسب انداز پر اس میں سامان معیشت کا بندوبست کیا. قدر ہی کے متعلق سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 وَالْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں. تو یہاں پر قدر منزلوں کے اعتبار سے پہچانا گیا، یا تناسب کے اعتبار میں بھی اس کو یہاں لیا جا سکتا ہے. سورہ مزمل کی 20ویں نمبر کی آیت میں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے. ظاہر ہے جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو مخلوق سے بہتر اور مخلوق سے پہلے جانتا ہے. اسی لیے وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، خدا ہی اچھا اور بہترین اندازہ کرنے والا ہے. تو یہاں قدر بمعنی اندازہ کرنا آئے گا. قدر ہی کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 2، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا پھر اسے اندازے سے درست کیا. یہ قدرہ فہدہ، یہ مختلف مقامات کے اوپر اس انداز سے جب کبھی بھی عموماً غور کریں کہ قدرہ خلقہ، وہاں پہ خلق فسوا،
کہیں پہ سوا کی بحث آتی ہے، سنوارنے کی بحث آتی ہے، وہ بھی اندازے ہی کے بارے میں لیا جا رہی ہوتی ہے آیت۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خلق کے فوراً بعد قدر کی بات ہوئی، خلق قدرہ، یعنی کہ جس نے خلق کیا ہے وہی قدرت رکھتا ہے، وہی تناسب رکھتا ہے اس کی شے کے لیے، اور اس کی عاقبت کے لیے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کا کلی ازل اور حکم قضا کے عنوان سے ہم نے اب تک کی گفتگو میں سامنے رکھا، یعنی جیسے ہی ہم کہیں قضا تو اس کا مطلب ہوگا خدا کا ازلی اور کلی حکم، لیکن جب بات قدر کی ہوگی تو قدر سے مراد حکم کی جزیات لی جائیں گی، یعنی کہ اس قضا پر عمل کیسے ہونا ہے یہ قدر ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ فلاں امر انجام پانا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یقیناً فلاں کام خدا انجام دے گا، یہ اس کا ارادہ ہے، وہ ہو کر رہے گا، لیکن وہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے کا ہونا قدر ہے، اس کو ہم حکم کی جزیات کے طور پر جانتے ہیں۔ قدر ہی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تناسب ہم نے اور اندازہ کرنا ہم نے مختلف آیات میں پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہوا۔ لغت میں قدر کے معنی ہے کسی چیز کی مقدار کو واضح کر دینا یا اس کا اندازہ کرنا، اس کا پہچاننا اور شناخت کرنا، یہ معنی قدر کے ہم لغت سے نکالتے ہیں۔ سورہ مبارکہ حدید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بھگارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی پروردگار عالم کو جو شے دینا ہے اس نے ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، یقیناً پروردگار کے علم میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ تناسب کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے، جتنی ظرفیت ہو اس کے اعتبار سے اس انداز سے اتار دیتا ہے، اگرچہ یہ اس کا اتارے جانا اس کے علم میں ہے کہ کس کو کب کہاں کتنا دینا ہے، لیکن یہ خدا کا علم ہے۔ علم میں ہونا مجبور نہیں کر دیتا ہے انسان کو کہ اب تو میرے لیے لکھ دیا گیا ہے اتنا تو اتنا ہی ملے گا، نہیں، اس کے لیے دعا کا دروازے کو کھولا ہے، اس کے لیے صلہ رحمی کو رکھا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عموماً، بلکہ میں اس کے اوپر اشارہ کروں گا، اس میں ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اپنا نتیجہ اس کے حساب سے دوں گا۔ مختلف مکاتب میں نظریہ قضا و قدر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جبریہ جو کہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، مجبور محض ہے، وہ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اس انداز سے کہ خدا ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، اس کے علاوہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ دیکھیے، اصلاً واقعتاً پروردگار اگر نہ چاہے تو کچھ نہ ہو، مگر
یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر فعل خدا کا مخلوق ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہگار گناہ کر رہا ہے تو یہ گناہ کرنا بھی خدا کا فعل قرار پائے گا اس نظریے سے، تو یہاں پر پھر اس گناہگار کو سزا دینے کا عمل باطل قرار پائے گا، عبث قرار پائے گا۔ اور اگر کوئی اس کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ تو خدا کا فعل ہے کہ اس سے اطاعت کروا رہا ہے، تو پھر اس میں کیا کمال ہے اس شخص کا کہ جو مطیع ہے، جو اطاعت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے اطاعت کی جائے یا چاہے معصیت کی جائے، یقیناً حول اور قوہ خدا ہی کی طرف سے ہوگی، خدا ہی کی طرف سے توانائی ملے گی، خدا ہی کی طرف سے ماحول ملے گا۔ لیکن اس خدا کے ملے ہوئے ماحول کو استعمال کس انداز سے کرنا ہے، یہ اختیار تمہارے پاس ہے۔ ہاتھ پکڑ کر تم سے اچھا کام نہیں کروائیں گے اور ہاتھ پکڑ کے برا کام کرتے ہوئے تمہیں نہیں روکیں گے، ہاں بتلا دیں گے کہ کیا اچھا ہے کیا برا۔ ان کے مقابلے پہ قدریہ وجود میں آئے اور انہوں نے کہا کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے اور اس کا تقدیر سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ تفویض کے قائل قرار پائے کہ جہاں کوئی شخص یہ نظریہ رکھے کہ میں مستقلاً فلانا فعل کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، اس میں خدا کا کوئی عمل کوئی دخل نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ شرک در افعال خدا ہے۔ اشاعرہ کچھ ملی جلی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ اشیاء کے متعلق اللہ کا ازلی ارادہ ہے، بس یہ تو ہے، جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ البتہ but there is a big البتہ here کہ البتہ یہ بعض کاموں میں اس انداز سے اختیار اور بعض میں جبر کے قائل ہو جاتے تھے، کچھ مقامات کے اوپر یہ واقعتاً اختیار کے قائل بھی نظر آتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ کہ یہ رہی ہو کہ ابوالحسن اشعری جو کہ اس مکتب کے بانی ہیں، وہ اشعری ہونے سے پہلے معتزلی ہی تھے اور ان میں معتزلی رنگ بے پناہ پایا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک وجہ یہ بھی رہی ہو۔ امامیہ ہمارا نظریہ جبر اور اختیار کے بارے میں لا جبر ولا تفویض لیکن امر بین الامرین قرار پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر پابند نہیں کیا ہمیں۔ اگر خدا اختیار دے کر ہمیں پابند کر دے تو یہ تو ایک انداز سے ظلم ہے کہ آپ اختیار بھی دے رہے ہیں اور پابند بھی کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ میں آپ کو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دوں اور کہوں ڈرائیو کیجئے، اور دوسری طرف سے میں ایک ہاتھ ہینڈ بریک پہ لے آؤں اور بریک لگا دوں اور کہوں گاڑی چلائیے۔ ایک طرف اختیار دے رہا ہوں، دوسری طرف پابند کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے پابند کر کے اختیار دے دیا ہے۔ پابند کر کے اختیار دے دینا یعنی کہ دیکھو یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اس کے علاوہ جو چاہتے ہو کرو، جہاں جاتے ہو جاؤ، جو کھانا چاہو کھاؤ، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یہ پروردگار عالم نے ہماری اچھی اور بری دونوں راستوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر روکتا نہیں ہے، نہ ہی ہاتھ پکڑ کے اچھے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں دل میں رغبت وہی ڈالتا ہے، ثواب کا فلسفہ ہی یہی ہے، لطف مقرب ہے ایسا فعل پروردگار کہ جس کے بعد ہمیں کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے دل میں شوق پیدا ہو جائے، تو یقیناً یہ بھی توفیق پروردگار ہے۔ انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل کے اندر نبوت کے بعد میں پڑھیں گے۔ تو جملہ کیا کہا؟ اس نے اختیار دے کر پابند نہیں کیا، پابند کر کے اختیار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ بولنے والے کو جھوٹ بولنے کی قدرت دی، جھوٹ بولنے والے کو جبرن نہیں روکا۔ پروردگار کا یہ لطف ہے، آزمانا چاہتا ہے بندوں کو۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے تمام وجود کے ساتھ گناہ کیا، لیکن اس نے نہ تو ہماری نعمتوں کو روکا اور نہ ہمارے گناہ کو فاش کیا۔ اگر ہم اس کی بندگی کرتے
تو وہ کیا کرتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر خدا کی بندگی کرتے تو کیا کرتا؟ یہ خدا کی صفت رحیمیہ اور رحمانیہ ہے، یہ خدا کی صفت ستاریت ہے کہ وہ گناہ کو چھپا دیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے۔ وگرنہ انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اور خدا کے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اپنے اور اس حیا کے پردے کو چاک کر دیتا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ باتمام وجود گناہ کر دیں، ہم نے اپنے وجود سے گناہ کیا ہے، لیکن اس نے ہمارے گناہ کو فاش نہیں کیا، اور جو نعمتیں دے رہا تھا وہ بھی نہیں روکی۔ یہ ہوا ایک نعمت ہے، یہ پانی ایک نعمت ہے، یہ غذا جو ہم لیتے ہیں یہ ایک نعمت ہے، یہ جو ہم زندہ ہیں یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ اس نے ہماری اس زندگی کو نہیں روکا، اس نعمتوں کو نہیں روکا، نہ نعمت ہائی شرا ازما گرفت، نہ اس نے ہماری نعمتوں پر گرفت کی، نہ نعمتوں کو روکا، اور نہ گناہوں کو فاش کیا۔ اگر بندگی کی جاتی تو بتائیے پھر کیا کرتا؟ کیا کرتا؟ آیت اللہ تقی بہجت میں بہت ہی گہری بات ہے، آرام سے اس بارے میں سوچئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، تقدیر الہی کی طرف چلتے ہیں۔ تقدیر الہی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے ہمارے لیے، وہ اس کی اقسام کتنی ہیں، کتنی قسم کی اقسام ہیں اس تقدیر الہی کی۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تقدیر الہی کی دو اقسام ہیں، معلق و مشروط، حتمی اور قطعی۔ دو انداز کی تقدیر الہی ہے، یعنی ایک معلق اور مشروط ہے اور ایک حتمی اور قطعی ہے۔ وہ تقدیر الہی کے قسم کے جو حتمی ہے، قطعی ہے، اس میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ کے کسی ایکشنز کو دیکھا نہیں جائے گا کہ کیا آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن جو معلق و مشروط ہے، اس کے اندر یقیناً آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اختیار کا استعمال کیسے کیا ہے، اور اس استعمال کے اوپر اس تقدیر کا انحصار ہے۔ مثلا اگر آیت ہمیں نظر آتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب چاہے خدا کسی بھی تقدیر کو کسی دوسری تقدیر سے بدل سکتا ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، خدا نے مقرر کیا ہے۔ اور مگر بس ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تقدیر بدلتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، لیکن دیکھنے والے، تقدیر کرنے والا اس تقدیر کو پہلے سے جانتا تھا، یعنی اس نے ہمارے لیے ان دونوں چیزوں کا انتخاب کیا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ ہے، اور اگر ایسا کر لوں گا تو وہ ہے۔ تو بس اس اعتبار سے تقدیر خدا کی طاقت سلب کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اگر کچھ لکھا ہے تو اب ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں، نہیں، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا لطف ہے پروردگار عالم کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو مٹاتا ہے تو وہ کیوں مٹاتا ہے، اور اگر لکھتا ہے تو کیوں لکھ دیتا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 39 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، جب چاہتا ہے کسی شے کو مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، وعنده الکتاب، یقیناً الکتاب تو اسی کے پاس ہے، یعنی وہ لوح محفوظ خدا ہی کے پاس ہے جس پر وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ حکمت اور مصلحت، اختیارات و حکمرانی کا استعمال، تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دینا، حکمت کے بربنا
مصلحت ہوتا ہے. یعنی اگر پروردگار عالم نے ہمیں ایک کام کرنے کا اختیار دیا ہے کہ میں گناہ بھی کر سکتا ہوں، اچھائی بھی کر سکتا ہوں، اب میرا اچھائی پر عمل کرنا یقیناً میرا اختیار ہے جو مجھے اچھائی پر عمل کروا رہا ہے، تو اس کے نتائج پلٹ کر میری تقدیر پر پڑ سکتے ہیں اور پڑتے ہیں. اور یہی معاملہ اگر میں خدا نخواستہ کوئی برا عمل انجام دیتا ہوں جو کہ اپنے اختیار سے دیتا ہوں، اور یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تو یہ اختیار کا غلط استعمال پلٹ کر میری تقدیر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یقیناً اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر کا انحصار بھی خود میرے ہی اختیار کے استعمال سے ہوا، یا تو میرے اختیار کے استعمال سے ہوگا یا خدا کی حکمت اور مصلحت پر ہوگا. تیسری کوئی شے اس تقدیر کے بدلنے کی ہمیں نظر نہیں آتی. انسان کی اپنی کارکردگی اس بات کی طرف لے کر جائے گی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رات کی 11 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے نہ چاہے. یقیناً ایک قدم قوم نے بڑھانا ہے، 10 قدم پروردگار کی رحمت چل کر اس کی طرف جائے گی. لیکن اپنے استحقاق کو تو ظاہر کرو، چاہو تو صحیح، کچھ بڑھاؤ تو صحیح، عمل تو کرو، دینے والا پروردگار ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سورہ مبارکہ آراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ قریے والے ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا، اور خدا کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، تو ہم ان کے من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اس شے نے ان کو لے لیا جس کو یہ جھٹلاتے تھے. یقیناً پروردگار عالم نے یہاں پر اس قریے والوں کے اختیار کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ کر لیتے تو ہم یوں دے دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے ہی نہیں کیا تو ہم نے ان کے اوپر دروازے نہیں کھولے. بس عزیزو اس آیت پر رک جائیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. بہت توجہ رہے. اب ویسے تو یہ آیت کفار کے لیے ہے، لیکن اس آیت کو اگر آمنو کو مزید ایمان کے طور پر لیا جائے اور تقوی کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ آیت یقیناً زمانہ غیبت میں بالکل صادق آتی ہے کہ اگر یہ قوم ویسا ایمان لے آئے امام زمان پر کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے، وَاتَّقُوا، اور ویسا تقوی اختیار کر لے کہ جو کہ امام کے لشکر میں تقوی کیا جاتا ہے، تو پھر یقیناً لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اس کا ایک مصداق یہ ہوگا کہ پس پھر ظہور ہو جائے گا، اور جب ظہور ہو جائے گا تو پھر یہ زمین اور آسمان اپنے خزانے خود ہی اگل دیں گے. بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، ایمان کا وہ درجہ اور تقوی کی وہ منزل کہ جو کہ قوم کو چاہیے وہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے نہ زمین کے وہ دروازے کھولے نہ ہی آسمان کے دروازے. اللہ اکبر. جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اس لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اس آیت سے مل جاتی ہے، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. انشاءاللہ
بہت قریب ہے کہ ہم وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ جو تم صدقہ دیتے ہو یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یقیناً۔ اور ایک بات یاد رکھو، بہت مشکلوں سے، محنت سے ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے کہ جو ہونا ہے لکھ دیا گیا ہے، نہ کہ جو لکھ دیا گیا وہ ہونا ہے۔ پھر سنیے، جو ہونا ہے لکھ دیا گیا ہے، نہ کہ جو لکھ دیا گیا وہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، پروردگار نے بربنائے علم اس بات کو لکھ دیا ہے۔ لیکن اس لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ چونکہ میں نے لکھ دیا ہے تو تم اب یہی کرو گے، نہیں، یہ جبر ہے۔ لیکن خدا عالم الغیب ہے، اشیاء کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ ارے وہ تو میرے اور آپ کے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے انجام کو جانتا ہے۔ وہ تو اہل جنت کو جانتا ہے، اہل جہنم کو جانتا ہے۔ ارے وہ تو وہ ہے، اس کی مخلوق میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ اہل دوزخ میں سے ہے اور یہ اہل بہشت میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ باطنی آنکھ کو کھولے تو یہ بات تو خود مخلوق خدا جان لیتی ہے، تو جو اس مخلوق کا خالق ہے وہ کیا نہیں جانتا ہوگا؟ تو یقیناً جو ہونا ہے اس نے لکھ دیا، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر اس نے یہ عمل انجام دیا۔ سورہ اعراف کی 96 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا آیت کو، مولا علی علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کی اور کہا کہ جب حضرت علی نے مذکورہ آیت کے بارے میں حضور سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ رسول اللہ مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ میں تم کو اور اپنی امت کو اس آیت کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی راہ میں صدقہ دینا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور نیک کام انجام دینا بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یقیناً یہاں پر ہم نے اپنی طرف سے ایک اچھا کام انجام دیا، پروردگار عالم نے اس کا صلہ، اس ہمارے لیے اگر کوئی بدبختی تھی تو اس کو خوش بختی میں بدل دیا۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کافی میں فرماتے ہیں کہ صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، اسی طرح بلاؤں کو دور کرتا ہے، حساب میں آسانی اور قضاء معلق کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخری ٹکڑے کے اندر جو فرمایا کہ قضاء معلق کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے، یہ وہی تقدیر معلق ہے کہ جو کسی امر پر انحصار کرتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، نہیں ہوا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو صدقہ ہم دے رہے ہوتے ہیں یقیناً وہ دوسری طرف ہمیں بلاؤں اور آفات ناگہانی سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ایک شامی نے مولا علی سے سوال کر لیا کہ یہ جو آپ صفین پر جا رہے ہیں، اچھا صفین ہم کہتے ہیں اصلاً تو صفین ہے، صفین دو صفیں، صف مسلمانوں کی دو جماعتیں، تو صفین، تو جب وہ صفین پر جا رہے تھے تو پوچھا کہ یہ آپ کا جانا قضاء و قدر ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں اے شیخ، تم نہ کسی پہاڑی پر نہیں چڑھتے اور نہ کسی وادی میں اترتے، مگر یہ سب کام خدا کی قضا قدر سے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں یا تو خدا کا ارادہ حتمی شامل ہوتا ہے یا ارادہ معلق اور مشروط۔ یہاں ہمیں صفین پہ جانے سے پہلے مولا کا یہ جملہ، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ واقعتاً اگر تو
اہل شام مولا علی کی ولایت کو تسلیم کر لیتے تو مجھے بتائیے کیا صفین ہوتی؟ تو بس وہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر یقیناً ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کو ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اعراض کیا اور نعمت کا کفران کیا۔ بس نعمت کا کفران کرنا اور مولا علی کی ولایت سے اعراض کرنا ان کے لیے بدبختی کا باعث بنا، جس کا نتیجہ جہنم ٹھہرا۔ امام صادق علیہ السلام قدر پر ایمان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ قدر کے سلسلے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ وہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ تمام کام اس پر چھوڑ دیے گئے ہیں تو اس نے خدا کی سلطنت میں اس کی توہین کی اور وہ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی کہ یہ تفویض کا نظریہ تھا جو آپ نے بیان کیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم بندوں کی معصیت کرنے میں ان کا اجیر ہے اور اس نے بندوں کو اپنی ان چیزوں پر مکلف بنایا جو ان کی قدرت سے باہر ہیں، تو اس نے خدا کے حکم کے سامنے خدا پر ظلم کیا، وہ بھی ہلاک ہوا۔ یعنی پروردگار عالم گناہ کرنے میں بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ کیسے؟ تو یہ والا شخص بھی جو ہے وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ جو تیسرا شخص ہے وہ ہے کہ جو خداوند عالم، وہ شخص جس کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو انہی کاموں پر مکلف کرتا ہے جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور جس چیز کی طاقت نہیں رکھتے ان پر مکلف نہیں کرتا، اور وہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو خدا کی حمد کرتا ہے، اور جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو خدا سے استغفار کرتا ہے، بس یہی شخص مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، یہی شخص مسلمان ہے۔ باقی دونوں شخص کون ہیں؟ وہ مولا نے تو اتنے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے کہ گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یقیناً خدا کے افعال میں ان کو اس انداز سے نہ ماننا جیسا وہ ہیں، یہ شرک در افعال خدا ہے۔ قضاء و قدر میں کے بارے میں جو نہج البلاغہ کے ہمیں خطبے میں نظر آتا ہے کہ لعلک ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد ان الله سبحانه امر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القلیل کثیرا۔ اللہ اکبر۔ لعل جو ہے وہ گمان کے بارے میں آتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ قضاء و قدر حتمی اور ضروری ہیں؟ کیونکہ اگر ضروری اور حتمی ہو تو پھر ثواب اور عذاب باطل ہو جائیں گے، وعد و وعید ختم ہو جائیں گی۔ وعدہ اور وعید، وعدہ یعنی اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو پروردگار کا اس کے لیے بہشت کا وعدہ ہے، وعید اگر کسی نے برا کام کیا ہے تو پروردگار نے اس کو جہنم کی طرف بیان کیا ہے، جہنم اس کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور ایک انداز سے یوں کہہ لیجئے کہ اس کو ڈرایا ہے جہنم کے عذاب سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار کے ساتھ حکم دیا ہے اور ڈرانے کی وجہ سے نہیں کی ہے، مطلب اس طرح سے نہیں کہ پروردگار نے جو حکم دیا ہے وہ حکم دیا ہی اسی لیے ہے کہ بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ اچھا کام کرے، اور یہ اختیار ہے کہ برا کام نہ کرے، وگرنہ تو یہ حکم دینا ہی بس قرار پائے گا۔ کم تکلیف کی ہے اور مشکل کاموں پر مکلف نہیں کیا ہے، خدا نے وہی کام کہا ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے۔ بھلا بتلائیے کہ کیا آپ کسی ایک بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ بیٹا اڑتے ہوئے جاؤ اور اڑتے ہوئے واپس آؤ، میرے لیے پانی لے کر آؤ؟ بچہ پانی لے کر آ سکتا ہے، لیکن اڑتا ہوا جائے اور اڑتا ہوا واپس آئے یہ بچہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کسی بچے سے کہیں گے کہ بچے یہ 1 من آٹے کی بوری رکھی ہے، ذرا اس کو اٹھا کے لے آؤ؟ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچے میں طاقت نہیں ہے اور آپ نے اس کو وہ وزن اٹھانے کو کہہ دیا ہے
تو قصور بچے کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ آپ کے حکم پر سوال اٹھے گا، آپ کا حکم بر بنائے حکمت نہیں ہے، پروردگار فاعل حکیم ہے، وہ وہی حکم دیتا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اگر اس نے حکم دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لازماً وہ کام کر سکتے ہیں، جب ہی تو حکم دیا ہے، وگرنہ حکم نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آ کر ہم اپنی قضاء و قدر کی بحث کو مکمل کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ باقی ماندے وقت کے اندر میں نے اپنا لیکچر نسبتاً جلدی یوں ختم کیا کہ آج ہم آپ کے سوال اور جواب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لے سکیں۔ آپ چیٹ باکس میں بھی وہ سوال لکھ سکتے ہیں، چیٹ باکس کے ساتھ آپ اگر وائس